بسم الله الرحمن الرحيم عن يعلى بن مرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث أما إذ ذكرت هذا من أمري فإنه شكا كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه رواہ احمد۔ حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ہمارا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا، لاغر اور کمزور اونٹ۔ فلما رآہ البعیر، جب اونٹ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو دیکھا، جرجرا ووضع جرانہ، وہ کچھ بڑبڑایا اور اس نے اپنی گردن زمین پر رکھ دی۔ فوقف علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہیں ٹھہر گئے اور حضور نے پوچھا این صاحب هذا البعیر، اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ فجاء، مالک آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعنی، یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، میں تو آپ کو ہدیہ دے سکتا ہوں، بیچوں گا نہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، آپ بیچ دو، پیسے لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں بیچوں گا نہیں۔ اور پھر وجہ انہوں نے یہ بیان کی یا رسول اللہ، یہ ایسے گھر والوں کا ہے ما لہم معیشۃ غیرہ، ان کا اس کے علاوہ گزر اوقات کچھ نہیں ہے، وہ اسی سے کچھ کمائی کرتے ہیں اور اسی سے ان کا گزارا چلتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت وہ الفاظ ارشاد فرمایا جو آج ہم نے حدیث کی تلاوت میں پڑھے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نے جو بات کی ہے وہ درست ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ اس سے کام زیادہ لیا جاتا ہے اور اس کو چارہ اور گھاس وغیرہ کم دی جاتی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا فاحسنوا الیہ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو اس کے ساتھ۔ دوستو، یہ ہے ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی زبان کے محتاج نہیں تھے۔ دنیا کی ہر زبان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمجھتے تھے، اور جانوروں اور پرندوں تک کی زبانیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار شرف و کمالات نصیب فرمائے تھے۔ ہمارے لیے اس حدیث میں، اس واقعہ اور اس معجزہ میں درس یہ ہے کہ ہمارے اگر وہ لوگ جن کے پاس کوئی جانور ہیں، پالتو جانور ہیں، ان لوگوں کو چاہیے وہ ان کا خیال کریں، ان جانوروں کے چارے کا، ان جانوروں کے کھانے پینے کا پورا خیال کریں۔ اور کائنات میں اس سے خوبصورت مذہب اور کون سا ہو سکتا ہے جو جانوروں اور پرندوں تک کے حقوق کا خیال کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔